ایک پتھر حجر اسود چاندی کے غلاف میں لپٹا ہوا جنت کا ایک ٹکڑا خانہ کعبہ کے دروازے کی رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آئے گا. یہ آیا کہاں سے؟ بہت روایت ہیں اس کے بارے میں. ایک چھوٹی سی روایت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو یہ پتھر گرا دیا گیا نشاندہی کے لیے کہ یہاں پر عبادت گاہ بنے گی اللہ تعالیٰ کی. ایک اور مشہور روایت ہے جس پہ کافی زیادہ اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خود تعمیر کر رہے تھے تو جب انہوں نے چاروں اطراف دیواروں کو دیکھا تو ان کو ایک جگہ پہ تھوڑی سی خالی جگہ نظر آئی. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ کہیں سے چٹان کا ٹکڑا لے آؤ. حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے, کوئی ڈھونڈتے رہے, چٹان کا ٹکڑا نہیں ملا. تو جب واپس آ کے دیکھا تو اللہ کے اس گھر کے اس جگہ پر حجر اسود نصب تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں جنت سے. یہ ایک چھوٹا سا روایت کے طور پہ بات کریں. فرحان ایک وادی ہے, گہرائی میں تھا خانہ کعبہ, بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ اسی کے حوالے سے بات ہے, حجر اسود کے حوالے سے. تو سیلاب آیا رہتا تھا, خانہ کعبہ کی دیواریں جو تھیں گہرائی کے اندر سے جسے ہم بیس کہتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو قبیلوں کو کہا گیا کہ 1/4 حصہ ہر قبیلہ جو ہے خانہ کعبہ کا تعمیر کرے گا. تعمیر شروع ہوگی, تعمیر بھی ہو گیا, جس کے نتیجے میں یہ حتیم بھی آپ کو مل جاتا ہے جو فنڈ کم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا. حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو ہر قبیلہ اب عزت کے چکر میں اتنا ہائپر ہو گیا کہ ہم لگائیں گے. لڑائی تک بات پہنچ گئی. بیچ میں سے ایک آدمی اٹھا, اس نے کہا کہ جو آدمی صبح خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوگا ہم اس سے فیصلہ کرا لیں گے, اور صبح طلوع وقت کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تشریف لائی. معاملہ سنایا گیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی, زمین پر رکھا, اس کے اوپر رکھیں اسب اسود. حجر اسود رکھ دیا گیا. تمام سردار ایک ایک کونا پکڑا, چادر اٹھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلوبہ جگہ پر چادر اٹھ گئی اپنے دستے مبارک سے حجر اسود فٹ کر دیا. یہ آج بھی وہیں فٹ ہے. ہم اس کو چومتے ہیں اس مناسبت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما. ایک چھوٹی سی بات تھی حجر اسود کے اوپر. اپنا خیال رکھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں, درود پڑھتے رہا.